بہت زیادہ سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے 11ویں صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل میں بہت بے چینی تھی، کیونکہ فلسطینیوں، عملیق، اموریوں اور دیگر قبائل ان کے وطن کو زبردستی چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت ساول کو ان کا بادشاہ مقرر کیا اور اس نے فلسطینیوں سے جنگ کی۔ اس کی فوج نے دشمن سے جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جو کہ اس وقت جوان تھے، بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ انہوں نے فلسطینی فوج کے سردار جالوت گولیت کو قتل کیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بہت مشہور ہو گئے اور انہیں بادشاہ بنایا گیا۔ 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت عطا ہوئی اور زبور ان پر نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خاص حقوق عطا کیے گئے تھے۔ پودے ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد میں شامل ہوتے تھے۔ پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تعریف میں شریک ہوتے تھے۔ ایک بار جب وہ اپنی خلوت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، 2 آدمی جو ایک دوسرے سے ناراض تھے دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ حضرت داؤد حیران ہوئے، مگر انہوں نے کہا کہ وہ صرف انصاف کے لیے آئے ہیں۔ ایک نے کہا، ہم بھائی ہیں اور ہمارا جھگڑا ہے جسے ہم چاہتے ہیں کہ آپ حل کریں۔ دوسرے نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک، پھر بھی یہ مجھے کہتا ہے کہ اسے بھی اس کے حوالے کر دوں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ مجھ سے سختی سے بات کرتا ہے۔ پہلے حضرت داؤد نے ان کی بات پر یقین کر لیا اور انہیں نصیحت کرنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے نصیحت شروع کی، وہ دونوں معجزانہ طور پر چلے گئے۔ تب حضرت داؤد کو احساس ہوا کہ یہ انہیں کچھ سکھانے کے لیے تھا۔ انہوں نے فوراً اللہ کے سامنے گر کر معافی مانگی۔ یہ مانا جاتا ہے کہ لڑنے والے 2 آدمی فرشتے تھے جو اللہ کی طرف سے ایک تمثیل کے ذریعے حضرت داؤد کو خبردار کرنے آئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا استعمال بھی اللہ نے سکھایا۔ شاید پہلی بار ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور کہا، ذرا بناؤ۔ حضرت داؤد کو پرندوں کی زبان بھی سکھائی گئی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے، پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد کرتے تھے۔ انہیں اپنے دشمنوں کے خلاف خاص مدد عطا کی گئی اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی بڑی حکمت عطا کی گئی۔